مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر تم سب لوگ گناہ بالکل چھوڑ دو، کبھی کسی سے گناہ ہو ہی نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوتی کسی سے، اللہ تمہیں ختم کر دے گا، مار دے گا ایسی قوم کو۔ اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جس سے گناہ ہو، پھر وہ اللہ سے توبہ کرے۔ اللہ کو توبہ پسند ہے، صحیح حدیث ہے۔ اب اگر صرف آپ اتنی حدیث پبلک کے سامنے بیان کر دیں تو اس سے تو لوگوں کو گناہ پہ جرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لوگ کہیں گے یار ہم خام خام میں بچ رہے ہیں، بلا وجہ گناہ کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے، کیونکہ اللہ کو گناہ سے بچنے والے بالکل بھی پسند کیا خیال ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے گناہ سے بالکل بچو گے تو میں تو مار کے ختم کر دوں گا، ایسے لوگ مجھے چاہیے ہی نہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جن کو خطاب کیا جا رہا ہے نا، ان کے دلوں میں آگ کا اتنا خوف پیدا ہو گیا تھا، اتنی جہنم کی آگ کا ڈر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو رو رو کے یہاں نالیاں بن گئی تھی اللہ کے خوف سے۔ یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھے تھے، اتنا خوف کا غلبہ تھا حضرت عمر میں، وہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ مجھے جنت نہ دے، بس میرے گناہ معاف کر دے میری نیکیوں کے بدلے، تو بس مجھے یہ بھی قبول ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں کہیں۔ حضرت ابو بکر پہ ایسا خوف کا غلبہ، گھاس کا تنکا اٹھا کے کہتے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، میں مٹی ہوتا، انسان نہ بنتا تاکہ حساب نہ ہوتا۔ ایسا ان کے دماغوں پہ ایک حساب کتاب کا خوف مسلط تھا، لیکن یہ کیفیت ان کی بھی ہر وقت نہیں ہوتی تھی، تو ایسے لوگوں سے امکان تھا کہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے، تو جب ہو جاتا پھر وہ کیفیت بحال ہوتی تو ان کو خوف کا بہت غلبہ، اتنا خوف کہ اس سے انسان عمل میں پیچھے، مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے کہ یار ہم تو نیک بن ہی نہیں سکتے، چھوڑو جنت میں جانے کی۔ جیسے ایک آدمی کو پتا ہے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا تو وہ امتحان کی تیاری کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیٹا کوئی بات نہیں، اس دفعہ ترقی پاس ہو گئے، اگلی دفعہ کراچی میں تو یہ تسلیوں پہ ہی چل رہا ہے سارا سیٹ اپ نا، بیٹا کوئی بات نہیں اس دفعہ نمبروں سے رہ گئے۔ اب ایک پڑھنے والا قابل بچہ ہے، آپ کو پتا ہے محنت کر رہا ہے، سی اے کے پیپر دے رہا ہے، سی اے کے پیپر فرسٹ پہلی دفعہ میں نہیں ہوتا، اس میں فیل ہوتے ہوتے ہی انسان پہنچتا ہے، تو پہلا پیپر دیا اس میں نمبر کم آ گئے، 2 نمبروں سے رہ گیا، تو باپ عقل مند ہوگا کیا کہے گا؟ کوئی بات نہیں بیٹا، شروع میں نہیں کہے گا کہ بیٹا فیل ہو جانا کوئی بات نہیں، اگلے میں محنت، شروع میں تو کہے گا بیٹا پاس ہونا ہے تو نے۔ اب دیکھ لیا بیٹا محنت کر رہا ہے پھر بھی فیل ہو گیا، تو باپ عقل مند کیا کہے گا؟ کوئی بات نہیں بیٹا، یہ تو سی اے کا پیپر ہے، اس میں تو پہلی دفعہ اگر کوئی پاس ہو جائے تو ایب نارمل ہونے کی علامت ہے یہ صحیح ہے نا؟ ہاں اس کا مطلب اس کا دنیا میں پڑھائی کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جو نارمل لوگ ہوتے ہیں نا وہ فیل ہو کے آگے جاتے ہیں۔ میں بتا دوں آپ کو، میں جب میٹرک میں آتا نا، میٹرک تک ہم لوگ بڑے اچھے نمبر آتے تھے، میرے بھائی نے کہا یہ پاس ہونے کا شوق صرف میٹرک تک ہی ہوتا ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے بندہ فیل ہونا شروع۔ واقعی پھر الحمدللہ اللہ نے بڑا نوازا، فرسٹ ایئر میں 2-3 پیپر مشکل تھے، ہم نے چھوڑ دیا کہ سیکنڈ ایئر میں دیں گے، اس کو اکٹھے دے دیں گے۔ تو اور ذہین لوگ مشکل سے ہی پاس ہوتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ان کا دماغ ادھر ادھر چلتا بہت ہے۔ لڑکیاں جو پڑھائی میں اتنی آگے ہیں نا، یہ ذہین ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ ان کی فکر کیا ہوتی ہے، وہ محدود ہوتی ہے نا، ان کو پڑھائی ہے تو پڑھائی۔ آدمی کے پاس تو اتنے مسئلے ہیں، وہ چھوڑو بھی کیا کیا مسئلے آپ لوگ کے، وہ تو گھومتا رہتا ہے اس کا دماغ۔ وہ اگر خود پڑھ رہا ہوگا اور کوئی اس کی کلاس فیلو شوق سے پڑھ رہی ہوگی تو اس کو وہ پڑھتی بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہوگی کتاب کی نسبت۔ کہہ رہے یار سبحان اللہ، اصل تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا دماغ ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، پھر سوچتا ہے، پھر وہ سیاسی حالات اور پھر بہت سارے آدمی کے دماغ میں نا چیزیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ پڑھائی میں نمبر لانے والے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو بہت محنتی ذہین یا بہت بے وقوف۔ یا تو بہت ہی محنتی ہو نا وہ بھی چلے جاتے ہیں، یا میں نے پڑھائی بہت بے وقوف لوگوں کو دیکھا کہ نمبر اچھے آ رہے ہوتے ہیں رٹے لگا کے۔ درمیانی طبقہ تو تھوڑا سا اس میں دماغ ہونا، وہ پھر بہت مشکل سے پڑھائی، وہ ٹکتا ہی نہیں ایک جگہ۔ وہ پھر کبھی وہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے یار ڈاکٹر کی میڈیکل کالج میں پڑھتا ہوں تو ٹھیک ہے تو تیاری کرتا ہوں، پھر کہتے ہیں میڈیکل کالج جب تھوڑا مشکل لگتا ہے، کہہ رہے ہیں انجینئر بن جاؤ نا، میڈیکل کالج کی کیا ضرورت ہے۔ اگلے دن وہ کہتا ہے چلو انجینئرنگ پڑھتا ہوں، پھر کہتے ہیں انجینئرنگ چھوڑو بزنس میں دیکھو کتنا پیسہ ہے یار۔ اگلے دن یہ ہمارے یہاں لڑکے بیٹھے ہوئے پلان بنا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ بزنس کی طرف آئے گا، پھر کہتا ہے ان سب چھوڑو، 4 شادیاں کرو، رزق خود بخود آئے گا، مفتی صاحب کا بیان ہے۔ آخر میں یہاں کے اینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یار شادیاں کرو، بچے پیدا کرو،
اللہ کہتا ہے شادیاں کرو، رزق خود بخود چھپڑ پھاڑ